بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کائنات کے نظام کو اللہ پاک نے اپنی حکمت و مصلحت کے ساتھ بنایا ہے، اور اس دنیا میں ہر آن تبدیلی آتی اور زندگی کا ہر لمحہ نشیب و فراز کے ساتھ گزرتا ہے۔ حالات کے پیش نظر کبھی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہتر حالات ہیں، اچھا ماحول ہے، اور کبھی ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ تکلیف دہ دور گزر رہا ہے، جان پر، مال پر، عزت و آبرو پر حرف آ رہا ہے اور حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ دنیا اسی کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے راحت اور آرام کو جنت میں رکھا ہے اور ہم اسے دنیا میں تلاش کرتے۔ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کہتے ہیں اس حدیث کو جس کا مفہوم تو من جانب اللہ آیا، لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسے قرآن کریم ہے تو قرآن کریم کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہے، یعنی قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک حرف اور ایک لفظ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے شامل نہیں، تو قرآن کریم کے الفاظ بھی منزل من اللہ ہے اور قرآن کریم کے معانی و مفاہیم بھی منزل من اللہ ہے کہ اللہ پاک نے بتایا کہ اس آیت کا کیا معنی و مفہوم ہے۔ حضرت جبرائیل کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے معانی و مفاہیم ہمیں بتائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر میں کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے علم کی بنیاد پر قرآن کریم کی آیات کے معنی و مفاہیم متعین کرے، کسی کو یہ حق نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اللہ نے بھیجے ہیں اور ان الفاظ کے معنی و مفاہیم بھی اللہ پاک نے بتائے۔ اس سے ہٹ کر کے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنی رائے کی بنیاد پر قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر کرے، جس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے، اور جمہور علماء نے اس سے منع کیا ہے۔ لیکن حدیث دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے حدیث قدسی، حدیث قدسی کہ الفاظ معانی تو اللہ پاک کی طرف سے آئے، لیکن اس کو الفاظ کا پیراہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن اس کا معنی و مفہوم اللہ پاک کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ حدیث قدسی ایک ہے حدیث پاک جس میں الفاظ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور معنی و مفہوم اللہ پاک کی طرف سے اتارا نہیں گیا
بلکہ قرآن کریم کی آیات کو دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین و شریعت اللہ پاک کی طرف سے آئی تھی اس کے پیش نظر اپنی امت کی رہنمائی کی، اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ تو ایک ہے حدیث قدسی، اللہ پاک کی طرف سے معانی و مفاہیم آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ کا پیراہن دیا اور اپنی امت کو یہ بات بتائی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدموں کو اللہ جما دے گا، ثابت قدم رکھے گا۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ دنیا کا یہ نظام ہے، اللہ پاک نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس کے نظام کو اللہ اپنی حکمت اور مصلحت کے ساتھ چلاتے۔ تو دنیا میں حالات آتے ہیں، کبھی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اچھے حالات ہیں، کبھی ایسا لگتا ہے کہ حالات اچھے نہیں۔ یہی وجہ ہے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے جو حکمتیں مصلحتیں اللہ پاک کی طرف سے طے ہیں، انہی حالات کے پیش نظر ہمیں زندگی گزارنا ہے۔ آج جمعیت علماء کی طرف سے آپ سے اپیل کی گئی کہ پنجاب اور ملک کے دیگر علاقوں میں انتہائی تباہ کن سیلاب آیا ہے اور اس سیلاب کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے۔ جمعیت علماء کوئی آج کی تنظیم نہیں ہے، اس کے قیام کو 100 سال سے زیادہ زمانہ گزر چکا۔ جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے ایک پروگرام ترتیب دیا تھا۔ جمعیت علماء کا نام بعد میں طے ہوا، ورنہ علماء کی یہ جماعت اس ملک کی آزادی کے لیے پہلے سے کام کر رہی تھی۔ ملک جب غلام ہوا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ جاری کیا تھا جہاں سے آزادی کی لڑائی شروع ہوئی، ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد شروع کی گئی۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا تھا کہ اب ملک غلام ہو گیا ہے اور اس ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ وہاں سے ملک کی آزادی کی جد و جہد شروع ہوئی اور پھر سینکڑوں سال لڑائی لڑنے کے بعد، لاکھوں لوگوں کی قربانی دینے کے بعد یہ ملک آزاد ہوا۔ ملک آزاد ہوا 15 اگست 1947 میں، اور یہ کئی 100 سال پہلے سے یہ جد و جہد چل رہی تھی، اور علماء اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ نومبر 1919 میں اس جماعت کو جمعیت علماء کا نام دیا گیا۔ یہ وہ جماعت ہے جو ملک ملت کے لیے قائم کی گئی، اور الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک جمعیت علماء کام کر رہی، اور جمعیت علماء پر اللہ پاک کا خاص کرم ہے، ہر زمانے میں اس کو مخلصین کی جماعت ملتی رہی، افراد اور احباب ملتے رہے۔ جماعت کے احباب کام کرتے ہیں، کسی کی کوئی تنخواہ نہیں ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی صلاحیت دے کر کے قوم و ملت کے لیے کام کرتے۔ ہر زمانے میں عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ ملک آزاد ہوا، جمعیت علماء چاہتی تو اس ملک میں بڑے بڑے اعزازات حاصل کر سکتی تھی۔ بھارت رتن کا اعزاز پیش کیا گیا،
جمعیت علماء کے اراکین و ذمہ داران نے انکار کیا۔ حکومت کی پیشکش کی گئی کہ آپ شریک ہو جائیں، جمعیت علماء نے انکار کیا۔ مسجدوں سے جڑے رہے، خانقاہوں سے جڑے رہے، مدرسوں سے جڑے رہے، حکومت وقت کی طرف سے بڑی بڑی پیشکش ملنے کے بعد بھی کبھی اس طرف آئے نہیں، اور جمعیت علماء نے اعلان کر دیا کہ جمعیت علماء ایک سماجی خدمتگار تنظیم ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت علماء سے ہر وہ شخص جڑ سکتا ہے جو اپنے طور پر سیاسی ہو، لیکن کسی فرقہ پرست پارٹی کا ممبر نہ ہو۔ لیکن من حیث الجماعت جمعیت علماء نے سیاست کا راستہ چھوڑ کر کے قوم و ملت کی خدمت کا راستہ اختیار کیا، اور جمعیت کے احباب کو کبھی کسی کی پرواہ بھی نہیں رہی۔ جمعیت پر الزامات لگتے رہے۔ ماضی میں جمعیت علماء کے متعلق کہا جاتا رہا کہ یہ کانگریس کی لونڈی ہے، لیکن جمعیت نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ ظاہر بات ہے ملک کی آزادی کے لیے جمعیت علماء اور کانگریس ساتھ ساتھ میں رہے، اور اس ملک کی لڑائی دونوں نے ساتھ مل کر کے لڑی۔ ہم پہلے سے میدان میں تھے، علماء کرام پہلے سے جد و جہد کر رہے تھے۔ کانگریس بعد میں بنی اور کانگریس سیاسی پارٹی تھی، جمعیت علماء نے اس کو اپنے ساتھ لیا، اس کا ساتھ دیا اور ملک کی آزادی کے لیے جد و جہد اور کوشش کی۔ ایک لمبا زمانہ اس پارٹی کے ساتھ جمعیت علماء کا گزرا۔ ظاہر بات ہے ملک کی آزادی کے بعد وہی برسر اقتدار رہے، اور بلا شرکت غیر 40-50 سال تک تنے تنہا کانگریس پارٹی نے اس ملک پر حکومت کی۔ حالات تو بعد میں بدلے۔ الزام جمعیت علماء پہ لگتا رہا کہ یہ کانگریس کی لونڈی ہے، لیکن جمعیت نے کبھی پرواہ نہیں کی، جمعیت کام کرتی رہی۔ بھاگلپور کا فساد ہوا 1991 میں، ملیانہ میرٹھ کا فساد ہوا، جمعیت علماء نے ہمیشہ تباہ حال لوگوں کی مدد کی، الزامات سہے۔ لوگوں نے کہا کہ بس جمعیت کا کام کیا، صرف ریلیف اکٹھا کرنا اور ریلیف پہنچانا، لیکن الحمدللہ کبھی یہ الزام نہیں لگا کہ جمعیت علماء نے ریلیف جمع کی اور کھا گئی۔ 2008 کا فساد بھیونڈی میں ہوا، مالیگاؤں جمعیت علماء سب سے پہلے ریلیف لے کر کے پہنچی۔ 1992 کا فساد بمبئی کا ہوا، پورے ملک سے کوئی ریلیف لے کر کے جانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا، بمبئی فوج کے حوالے تھا۔ مالیگاؤں جمعیت علماء کے ذمہ داران نے شہر کے ذمہ داروں کو جمع کیا اور 7-8 ٹرک کھانے کا سامان تیار کر کے کفن باندھ کے یہاں سے نکلے تھے، اور بمبئی والوں تک ریلیف پہنچائی تھی۔ آج تک بمبئی کے لوگ جمعیت علماء مالیگاؤں کی اس خدمت کو مانتے ہیں اور اس کا اعتراف کرتے کہ کوئی بھیونڈی والے بمبئی نہیں پہنچ سکے تھے، مالیگاؤں کے لوگ بمبئی ریلیف لے کر کے پہنچے تھے۔ ملک کے دور دراز علاقوں تک، بنگال بولو، آسام بولو، جمعیت علماء مالیگاؤں ریلیف لے کر کے پہنچی۔ مہاراشٹر جمعیت علماء کے بعد مہاراشٹر بھر میں مالیگاؤں جمعیت علماء ہے جو اپنے کام کی بنیاد پر پورے ملک میں اپنا ایک مقام رکھتی، اور یہ سب آپ کے تعاون سے۔ جمعیت کے پاس کوئی اپنا آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، ہم ایک ہاتھ سے لیتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے لوگوں تک پہنچاتے۔ اللہ کا بہت بڑا کرم، اور ہمارے پاس جمعیت کے پلیٹ فارم پر ایسے سینکڑوں لوگ ہیں کہ جب ان کو آواز دی جاتی ہے تو اپنا سب کچھ کام چھوڑ کر کے، گھر بار چھوڑ کر کے جمعیت کے کام کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور ہفتہ بولو، 15 دن بولو، مہینہ بھر بولو، جا کر کے وہاں کام کرتے۔ جہاں جہاں حالات آئے جمعیت علماء نے ریلیف پہنچائی، مدد کی۔ مکانات اجڑ گئے تھے، تباہ و برباد ہو گئے تھے، جمعیت علماء نے مکانات بنا کر کے دیے۔
مالیگاؤں میں پچھلے دنوں آگ زنی کے معاملے میں جتنے لوگوں کے مکانات جلے تھے، جمعیت علماء نے مکان بنا کر کے دیا، اور وہ آپ کے تعاون سے دیا۔ جمعیت علماء کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتی، جمعیت علماء کے پاس اپنا کوئی کام آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، جمعیت کو آپ دیتے ہیں اور آپ کا دیا ہوا جمعیت لوگوں تک پہنچاتی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آج پنجاب کے حالات بہت خراب ہیں، ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بھی سلامت ہیں، ہمارے بیوی بچے بھی سلامت ہیں، ہمارا گھر بار بھی محفوظ ہے، ہمارا کاروبار بھی جاری و ساری ہے۔ یہ اللہ پاک کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ حالات آتے دیر نہیں لگتی۔ آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ مالیگاؤں بھی سیلاب کی زد میں آ سکتا ہے۔ آیا تھا مالیگاؤں بھی، 9/9/69 کا سیلاب مالیگاؤں ڈوبنے کی کیفیت میں تھا۔ یہ جامع مسجد میں جہاں تک آپ ٹائل دیکھ رہے ہو، اس مسجد میں اتنا پانی بھر چکا تھا، اور یہ جو ٹائل لگایا گیا ہے یہ کوئی شو کے لیے نہیں لگایا گیا، یہ ضرورت کی بنا پر کہ یہاں پر نہ کلر ٹکتا تھا نہ پلاسٹر رکتا تھا۔ سیلاب کا پانی ان دیواروں کو لگ جانے کی وجہ سے ان دیواروں پر پھر پلاسٹر اور رنگ روغن رکتا نہیں تھا، پرت بن کر کے نکل جاتا تھا۔ اللہ جزائے خیر دے۔ اس وقت کے ذمہ داران جو مسجد کے ذمہ دار تھے، حاجی احمد صاحب اور ماسٹر جمیل صاحب اور ان کے جو رفقا تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا انجینئروں کے مشورے سے، تو یہ ٹائل لگائے گئے۔ نیا پورا اہل حدیث مسجد تک پانی آ گیا تھا۔ پرانے لوگ جانتے ہیں کہ اگر گرنا پل سے لگ کر کے جو روڈ راستہ ہے اگر وہ نہیں بہا ہوتا تو مالیگاؤں پانی میں ڈوب گیا ہوتا۔ تو حالات آتے دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ کی طاقت کے مظاہر ہیں آگ، پانی اور ہوا۔ آج اتنی ترقی کے بعد بھی سائنس قدرت کے آگے مجبور ہے، قدرت کے آگے بے بس ہے۔ آج پنجاب کے جو حالات ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، گھر بہہ گیا، گھر کے سامان و اسباب سب بہہ گئے، جانور سب بہہ گئے۔ اللہ جزائے خیر دے پنجاب کے ان مسلمانوں کو جنہیں اللہ نے حفاظت عطا کی تھی، وہ محفوظ تھے، انہوں نے تباہ حال لوگوں کو اپنے گھر پناہ دی ہے، مدرسوں میں ٹھکانہ دیا، مسجدوں میں ٹھکانہ دیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا ارشد مدنی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ایک آواز پر پورے ملک سے لوگ مدد لے کر کے پنجاب پہنچ رہے ہیں۔ حکومت کی ابھی تک آنکھ نہیں کھلی ہے، اور حکومت نے آج تک سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا، لیکن جمعیت علماء کے ایک اعلان پر پورے ملک میں لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے اکابرین اور بڑوں کی طرف سے یہ حکم آیا کہ پنجاب میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے ریلیف اکٹھا کی جائے۔ باہمی مشورے سے مسجد کے ذمہ داران سے بات کی گئی، اور مسجد کے ذمہ داران نے اجازت دی کہ ہاں سیلاب زدگان کے لیے پنجاب اور دیگر علاقوں میں جو تباہ حال لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے اس ہفتہ جامع مسجد میں ریلیف کا کام کیا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھو گے کہ مسجد کے چندے کے لیے ڈبہ نہیں گھمایا گیا آپ کے پاس۔ آپ اس مد میں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں، صدقات کی رقم دے سکتے ہیں، عطیات کی رقم دے سکتے ہیں۔ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اگر آپ ان کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔ ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں۔
آج جو سلامتی، عافیت، حفاظت، چین و سکون کی دولت اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم اپنے تباہ حال بھائیوں کی مدد کریں، اللہ ان نعمتوں کو باقی رکھے گا۔ ورنہ حالات آتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ دینا چاہے تو بہت مشہور جملہ ہے کہ چھپر پھاڑ کے دیتا ہے، اور لینا چاہے تو آدمی کی عقل حیران ہو جاتی کہ یہ ہو کیا گیا۔ رات میں آدمی مالدار ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے آدمی لٹ جاتا ہے، غریب ہو جاتا، دیوالیہ نکل جاتا۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ آج ہم چین سکون کے ساتھ ہیں، کوئی اندیشہ، کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بیوی بچے محفوظ ہیں، کاروبار جاری و ساری ہے۔ آج ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلے، عافیت کے ساتھ اللہ کے گھر تک آ گئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے ہمیں۔ یہ نعمتیں معمولی نعمتیں نہیں ہیں، اللہ پاک کا بہت بڑا کرم ہے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی صورت میں مکے والوں پر اللہ نے احسان کیا تھا، اسے جتلاتے ہوئے بتایا کہ اطعمہم من جوع، مکے کے لوگ بھوکے تھے تو ہم نے ان کو کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، خوف کی زندگی گزارتے تھے تو ہم نے ان کو امن عطا کیا۔ آج یہ دونوں نعمتیں ہمارے پاس ہیں، صرف وہ کھانا ہی نہیں، ہم جو چاہتے ہیں وہ کھاتے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانا بس مل گیا پیٹ بھر لو، بلکہ اللہ نے ہمیں کھانے کی ایسی نعمتیں دی ہیں اور ایسی حیثیت اور استطاعت دی ہے کہ ہم صبح ناشتے میں جو چاہتے ہیں وہ کھاتے، دوپہر کے کھانے میں جو چاہتے ہیں وہ کھاتے، رات کے کھانے میں جو چاہتے ہیں وہ کھاتے۔ اللہ نے ہم کو ایسی نعمتیں عطا کی، اور بے خوف اور مطمئن زندگی، ہمیں اپنی جان کا خطرہ نہیں ہے، مال و اسباب کے لٹ جانے کا خطرہ نہیں ہے، بیوی بچوں کے تباہ ہو جانے کا ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ اللہ پاک کی طرف سے یہ جو نعمتیں ہیں معمولی نعمتیں نہیں ہیں۔ آپ بھوک ان سے پوچھو جو غزہ کے مسلمان فلسطین میں جھیل رہے ہیں، جن کے وزن 70-80 کلو کے تھے، آج 25-30 کلو کے ان کے وزن ہو گئے۔ بچوں کی حالت دیکھو تو اندازہ ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے، پوری دنیا تماشائی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے مسلمانوں کی۔ ہمیں اپنا مسئلہ خود حل کرنا ہوگا۔ ہم فلسطین نہیں جا سکتے، غزہ نہیں جا سکتے، وہاں کے بھوکوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے، لیکن ہم جو کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا ہے۔ جمعیت علماء کی آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے کہ آج اس وقت ہمارے ملک میں، پنجاب میں جو تباہ حالی ہے، جو بے گھر، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں، کاروبار ختم ہو گیا، جانور سب بہہ گئے، گھر کا گھر بہہ کر کے چلا گیا، ایسے حالات کے اندر ان کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ہم جو دیں گے، ظاہر بات ہے ہم اپنے اختیار سے دیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اٹھا کر کے دے دیں، شریعت نے ہمیں اس سے منع کیا ہے۔ ہم اپنا سب اٹھا کر کے دے دیں اور کل ہم بھیک مانگنے کے لیے باہر نکل جائیں، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق جو دے سکتے ہوں اس کو دینے میں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے آپ کی حالت نہیں معلوم ہے، آپ کی حیثیت کا پتہ نہیں ہے، میرے بارے میں آپ نہیں جانتے، لیکن اللہ آپ کو بھی جانتا ہے، مجھ کو بھی جانتا ہے، اور مصیبت کی اس گھڑی میں ہم کیا مدد کے طور پر دے رہے ہیں اور ہماری کیا حیثیت ہے اللہ کو معلوم ہے۔ اس لیے جمعیت علماء کی آپ سے اپیل ہے، گزارش ہے، جمعیت علماء ان جیسے کاموں میں کبھی پیچھے نہیں رہتی، اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے رہیں گے،
اور الزام لگانے والے الزام لگاتے رہیں گے. ہم نے کبھی اس کی پرواہ بھی نہیں کی ہے اور ہم نے کبھی کسی کو جواب بھی نہیں دیا ہے. ہمارا جواب خاموشی ہے، ہمارا جواب کام ہے. اور اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ خاموشی ایک بہت باوقار اور بہت بامعنی جواب ہوتا ہے. کام کر کے دینا چاہیے. کام بولتا ہے. کہنے والوں نے کہا ہے کہ خاموشی سے اتنی محنت کرو کہ آپ کی کامیابی شور مچانے لگ جائے. کام کرنا ہے آپ کو، خاموشی سے کام کرتے رہو. آواز دینے والے آواز دیتے رہیں گے، راستہ روکنے والے راستہ روکنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہر زمانے میں اچھے اور برے لوگ ہیں. خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن سے اللہ پاک بھلائی کے کام لے لیتا ہے. بد نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو برائی کے کاموں میں ملوث ہوتے. ہوگا وہی جو اللہ پاک کا فیصلہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بگاڑنے کے لیے آ گئے تو کسی کا بگڑ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں. ہوگا وہی جو میرے رب کا فیصلہ ہے. اس لیے آج اس وقت پنجاب میں جو سیلاب آیا ہے اور جمعیت علماء کے اکابرین اور ذمہ داران نے مالیگاؤں کے لوگوں کو خاص طور پر اس طرف متوجہ کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا چند سالوں پہلے کوکن میں سیلاب آیا تھا اور ایسی تباہی مچی تھی کہ گاؤں کا گاؤں ختم ہو گیا تھا. اس وقت مہاراشٹر جمعیت علماء نے ہم کو پابند کیا تھا کہ مالیگاؤں کے لوگ 20 لاکھ روپیہ دیں گے. میں نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد کہا تھا کہ آپ 20 لاکھ روپیہ مالیگاؤں سے مانگ رہے ہیں، مالیگاؤں کے لوگ آپ کو 25 لاکھ روپیہ دیں گے. اور اللہ کا کرم ہے ہم نے پہلی جو قسط بھیجی تھی وہ 25 لاکھ تھی. بعد میں جو اور جمع ہوا ہم نے وہ بھی بھیجا. تو ہمیں مالیگاؤں کے لوگوں کے تعلق سے اطمینان ہے. اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے ہمارے شہر کو دینے والا بنایا ہے. ہمارا شہر دیتا رہا ہے اور جب تک ہم میں یہ صفت رہے گی ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ ہماری مدد کرتا رہے گا. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ پنجاب کے سیلاب زدگان کے لیے جمعیت علماء کے احباب آئے ہیں اور نماز کے بعد دروازوں پر آپ کے تعاون کے منتظر ہوں گے. آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سے جو بن سکتا ہو آپ دیجئے. ہم آپ کا دیا ہوا لے کر کے انشاءاللہ پوری رقم پنجاب کے سیلاب زدگان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی ہماری اور پورے ملک میں پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل ایمان بستے ہیں اللہ ان کی جان کی، مال کی، دین و ایمان کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں صراط مستقیم پر رکھے اور ہمیشہ لوگوں کا مددگار بنا کر کے رکھے. اللہ ہمیں مخلوق کی محتاجگی سے بچائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جن ساتھیوں نے سنت نہ پڑھی ہو وہ سنت پڑھ لیں.